نام ہوتا ہے جو اس کے والدین رکھتے ہیں، اگر ہم اس نام سے ہی اس شخص کو پکاریں گے تو وہ شخص اچھا محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کا نام تبدیل کر دیں اور نام کو بگاڑ دیں تو مجھے بتائیے کیا اس انسان کو اچھا محسوس ہوگا؟ بولیے ذرا۔ کوئی شخص بھی اچھا محسوس نہیں کرے گا اگر اس کے نام کو بگاڑ دیا جائے۔ میں آگے چل کر یہ چیزیں آپ کے گوش گزار کروں گا، لیکن تمہید کے طور پر سمجھانے کے لیے یہ چیز بیان کر دیتا ہوں کہ دیکھیں، اگر کسی انسان کے اندر جو جسم ہے اس کے میں کسی حصے میں عیب آ گیا ہے، ٹانگ جو ہے وہ کسی قسم سے وجہ سے فریکچر ہو چکی ہے، کٹ چکی ہے، یا صحیح طرح سے وہ بندہ چل نہیں سکتا، فالج کا اٹیک ہوا ہے، تو سوسائٹی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو لوگ اس کو لنگڑا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کسی انسان کی آنکھ کا کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، اس کی ایک آنکھ سے وہ دیکھ نہیں سکتا تو ہم اس کو کانا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح حاضرین محترم، انسان کے جسم کے اندر کوئی بھی اگر خرابی پیدا ہو جائے، کوئی بیماری آ جائے تو ہم انسان اور بالخصوص انڈو پاک والے ہم اس کے نام کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اب نام جب بگاڑیں گے تو اس سے بیسیکلی مفسرین بیان کرتے ہیں دو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر کسی کے نام کو بگاڑ دیا جائے تو دو خرابیاں پیدا ہوں گی۔ پہلی خرابی یہ پیدا ہوگی کہ جس کے آپ نام کو بگاڑ رہے ہیں اگر وہ آپ سے کمزور ہے تو وہ نفسیاتی طور پر اذیت میں مبتلا ہو جائے گا، ذہنی طور پر تکلیف کے اندر مبتلا ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ طاقتور ہیں، وہ کمزور ہیں۔ تو اگر کمزور کے بارے میں ہم یہ رویہ رکھیں گے، اس کے نام کو بگاڑیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ وہ شخص ذہنی طور پر پریشانی کے اندر مبتلا ہوگا۔ اور اگر وہ شخص طاقتور ہے، آپ سے زیادہ پاور رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اس کے نام کو اگر جب آپ بگاڑیں گے تو مجھے بتائیے وہ خاموش رہے گا؟ وہ خاموش نہیں رہے گا، بلکہ آپ نے اگر ایک نام لے کر اس کو پکارا ہے تو وہ دو نام لے کر آپ کو پکارے گا، یعنی آپ کا جواب دے گا، تو بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ جائے گی۔ تو یہ دو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کسی کا نام بگاڑنے سے۔ آگے چل کر اس کی بارے میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وعیدیں بیان کی ہیں وہ بھی آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اب اس کے شان نزول کے بارے میں یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے جب اس قرآن کریم کو نازل فرمایا تو ہر آیت کریمہ کے پیچھے، ہر سورہ کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کا شان نزول ہوتا ہے، یعنی کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے جس کے ذیل میں اللہ رب العزت اس سورت کو یا اس آیت کریمہ کو نازل فرماتا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت جبیرہ بن ضحاک آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے قبیلے میں تشریف لائے۔ ان کے قبیلے کا نام تھا بنو سلمہ۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے قبیلے میں تشریف لائے تو ہم میں سے ہر شخص کے دو نام تھے یا کسی کے تین نام تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ایک نام سے پکارا۔ جب اس کو پکارا تو لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نام سے آپ نے اس کو پکارا ہے وہ شخص ناپسند کرتا ہے، اچھا محسوس نہیں کرتا کہ کوئی شخص مجھے اس نام سے پکارے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں معلوم تھا، لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پکار دیا۔ جب پکار دیا تو پھر رب کائنات نے اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا اور ارشاد فرمایا، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارا کرو، برے القابات نہ دیا کرو۔ یہ ایک شان نزول ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ برے نام سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص، کسی انسان کے اندر اگر کوئی برائی پائی جاتی ہے، کوئی برائی پائی جاتی ہے اور اس نے اس برائی سے توبہ بھی کر لی ہے، اس گناہ سے توبہ بھی کر لی ہے،
لیکن ہم اس کے باوجود اس انسان کو اگر اس برائی سے یاد کریں گے تو اس کو برا لقب کہا جاتا ہے، جس کو وہ شخص ناپسند کرتا ہے۔ اسی طرح حضرین محترم، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے حدیث پاک روایت ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اب اس حدیث پاک کو سنیے گا اور پھر تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانکیے گا کہ آج ہمارا شمار کن لوگوں کی صف میں ہو رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو کسی گناہ کی وجہ سے شرمندہ کرتا ہے، مثلا کوئی شخص ہے وہ شراب پیتا ہے، بالفرض مثال دے رہا ہوں، تو اگر کوئی شخص اس کو شرابی کہہ کر پکارتا ہے، اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو کوئی شخص اگر اس کو چور کہہ کر پکارتا ہے، یعنی اس کے گناہ کی وجہ سے اس کو پکارتا ہے، اس کو شرمندہ کرتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص شرمندہ کر رہا ہے وہ تب تک انتقال نہیں کرے گا، یعنی اس پر موت طاری نہیں ہوگی جب تک وہ بندہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں کر لیتا، یعنی اس گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہو جاتا، اس کا ارتکاب نہیں کر لیتا، تب تک وہ بندہ اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگا۔ کون؟ جو شخص کسی انسان کو اس کے گناہ کی وجہ سے شرمندہ کرتا ہے۔ کتنی بڑی سزا ہے جی۔ حضرین محترم یاد رکھیے، ہم انسان ہیں، مٹی سے رب کائنات نے انسان کو تخلیق فرمایا، خطا کے پتلے ہیں، انسان سے خطا ہو جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے اس نے شراب پی ہو، ممکن ہے کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے اس نے چوری کی ہو، اس نے کوئی اور گناہ کیا ہو، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ جب اس نے یہ گناہ کر لیا تو بعد میں اسے خیال آیا، وہ مسجد کی کسی کونے میں بیٹھ کر یا اپنے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر خالق کائنات کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے۔ اب ہم نے تو اس کے گناہ کو دیکھا ہے، اس کی توبہ کو نہیں دیکھا، لہذا حاضرین محترم کسی انسان کو بھی ہمیں چاہیے کہ اس کے گناہ کی وجہ سے شرمندہ، سب بولیں ذرا، شرمندہ نہ کرے، شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ حاضرین محترم آگے تھوڑا سا بڑھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ایک احسن مسلمان وہ ہے، اچھا مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ دو چیزوں سے، ایک تو اس کی زبان سے بھی محفوظ رہتا ہے اور دوسرے نمبر پر اس کے ہاتھ سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ کتنی چیزیں بیان کی ہیں؟ دو چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ اچھا مسلمان وہ ہے، احسن انداز میں وہ شخص اسلام پر عمل کر رہا ہے کہ جو انسان نہ تو اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دیتا ہے اور نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف دیتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی جو تشریح ہے وہ میں بعد میں جا کر بیان کروں گا، ابھی اس کے بعد ایک اور حدیث پاک کو سنیے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اس دنیا کے اندر، کائنات کے اندر سب سے افضل اور اعلیٰ عمل کون سا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تو خالق کائنات کی ذات پر ایمان لائے، اللہ رب العزت کی ذات کو مانے اور شرک نہ کرے، اور دوسرا افضل عمل یہ ہے کہ تو رب کی بارگاہ میں جہاد کرے۔ وہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اگر کوئی شخص اس نے غلام رکھے ہیں، پہلے زمانوں میں غلام ہوا کرتے تھے جن کو خریدا جاتا تھا، تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، انسان کے پاس اگر غلام ہے تو کس غلام کو وہ آزاد کرے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے افضل غلام ہے اور تمہارا قیمتی غلام ہے اس کو آزاد کر دو۔ آج کل کے زمانے میں خیر غلام تو باقی نہیں رہے۔ اب اس کے بعد جو میں اس حدیث مبارکہ کا جو کرکس ہے، نتیجہ ہے، وہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کو سماعت کیجئے گا۔ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم یہ کام نہ کر سکیں تو پھر کیا حکم ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پھر تم کسی کاریگر کی مدد کر دو۔ یعنی اگر کوئی شخص
ماہر ہے کسی کام کے اندر، وہ کام کر رہا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ اس کی ساتھ اس کے مدد کر دو، اس کی ہیلپ کر دو۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص وہ کسی کام کے اندر ماہر نہیں ہے، مہارت نہیں رکھتا، تو اس کو تم اس کے اندر مہارت عطا کر دو، یعنی وہ چیز اس کو سکھا دو، تو یہ تمہاری طرف سے کیا ہو جائے گا؟ تمہاری طرف سے یہ صدقہ ہو جائے گا۔ اب پھر آگے سنیے گا، پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کوئی بھی عمل نہ کر سکوں، یعنی نہ میں کسی کی مدد کروں، تو پھر کیا حکم ہے؟ اب ان کلمات کو سنیے گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کالا تکف شرری کا عن الناس فإنها صدقۃ منک علی نفسک۔ ارشاد فرمایا کہ اگر تو کوئی کام بھی نہیں کر سکتا، کوئی کام بھی نہیں کر سکتا، نہ تو جہاد کر سکتا ہے، نہ تو کسی کاریگر کی مدد کر سکتا ہے، نہ کسی کو کسی شعبے کے اندر مہارت عطا کر سکتا ہے، اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو پھر اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھنا یہ بھی تمہاری ذات کے لیے صدقہ ہے۔ انسان ہے نا، دیکھیں حاضرین محترم، انسان کے پاس زبان بھی ہے، انسان کے پاس ہاتھ بھی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو ہر چیز عطا کی ہے، تو انسان کو چاہیے اگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کسی کے بارے میں اچھا خیال نہیں کر سکتا، اس کی مدد نہیں کر سکتا، تو اس انسان کو چاہیے کہ بس خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتا رہے، نہ تو زبان سے کسی کو تکلیف دے اور نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف دے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایسا کرنا بھی تمہارے لیے، تمہاری ذات کے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ دیکھیں کتنا مختصر سا کام ہے، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ بولیے، سب بولیں ذرا، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اب آئیے اسی حدیث مبارکہ پر چلتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اچھا مسلمان وہ ہے کہ جو نہ تو اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دیتا ہے اور نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف دیتا ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا غور کرنے کی بات ہے کہ دیکھیں آقا علیہ السلام نے جب حدیث مبارکہ کو بیان کرنا چاہا تو ہاتھ کو بیان کرنے سے پہلے زبان کو بیان فرمایا۔ یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے تکلیف دیتا ہو نہ دیتا ہو اور اسی طرح اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیتا ہو، بلکہ کیا ارشاد فرمایا؟ اچھا مسلمان وہ ہے جو نہ اپنی زبان سے تکلیف دے اور نہ اپنے ہاتھ سے تکلیف دے، یعنی جو زبان ہے اس کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے بیان فرمایا ہے۔ عربی کا ایک شعر بھی ہے، کسی نے کیا خوب لکھا، جراحات السنان لہا اتیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ ارشاد فرمایا کسی نے کیا کہ جو تلوار کے نشان ہیں وہ تو بھر جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، لیکن اگر کسی انسان کو ہم نے زبان سے زخم دے دیا تو وہ عرصے تک نہیں بھرے گا۔ اور آج سوسائٹی کے اندر حاضرین محترم، اگر کوئی شخص کچھ بھی نہ کر سکتا ہو تو پھر بھی وہ اتنی کوشش ضرور کرے گا کہ زبان کے ذریعے کسی کو تکلیف دے دے گا، اس کو برے نام سے، برے لقب سے پکار دے گا، اس کو برا بھلا کہہ دے گا جی۔ اور اسی طرح رشتہ دار ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہیں گے، دوست دوست کی ٹانگیں کھینچتے رہیں گے، یعنی کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو بجائے نفع دینے کے ہم دوسرے کے نقصان کا سوچتے ہیں۔ تو خدا را اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آگے بڑھیے، معاشرے کے اندر جو القابات استعمال ہوتے ہیں ان کو میں سٹیپ بائی سٹیپ بیان کر دیتا ہوں۔ جسمانی طور پر جیسے میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کیا کہ اگر صحیح طرح وہ چل نہیں سکتا تو ہم اس کو لنگڑا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اگر صحیح طرح سے وہ دیکھ نہیں سکتا تو ہم اس کو کانا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر جسمانی طور پر کسی کا قد چھوٹا ہے تو ہم اس کو چھوٹو کہنا شروع کر دیتے ہیں، اگر کوئی موٹاپا کسی کو لاحق ہو چکا ہے، وہ موٹا ہے بہت زیادہ، تو ہم موٹو کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے ہم ان القابات کو بڑا چھوٹا گردانتے ہیں اور اپنے ذہن کے اندر یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ آیا کہ گناہ ہی نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے کوئی بھی ایسا لفظ اگر ہم استعمال کریں گے جو سننے والے کو ناپسند ہوتا ہے تو یہ رب کی بارگاہ میں ہم گناہ کر رہے ہیں۔
بات آپ کو سمجھ آئی ہے نا؟ تو یہ وہ القابات ہیں جو جسمانی طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح کچھ مذہبی طور پر بھی القابات استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہم کسی شخص کو جب دیکھتے ہیں، اس کی چھوٹی سی بات کو دیکھا تو ہم نے مشرک ہونے کا طعنہ دے دیا، ہم کہہ دیتے کہ فلاں شخص مشرک ہے، فلاں شخص بدعتی ہے، فلاں شخص منافق ہے۔ یہ وہ القابات ہیں جو مذہب کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ آپ علماء کرام کو دیکھیے سوسائٹی کے اندر، جی تنگ دستی ہے، اللہ رب العزت ان کو وسعت قلب بھی عطا کرے اور وسعت ذہن بھی عطا کرے۔ پھر اسی طرح کچھ القابات جنسی بے رحمی کا شکار ہونے کی وجہ سے دیے جاتے ہیں۔ کسی کو طوائف کہہ دیا جاتا ہے، کسی کو بدذات کہہ دیا جاتا ہے، کسی کو ہجڑا کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ القابات بھی اگر ہم استعمال کریں گے تو رب کی بارگاہ میں گناہ کریں گے۔ پھر برے عمل جو میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کی کہ کوئی شراب پیتا ہے تو ہم شرابی کہنا شروع کر دیتے ہیں، کسی نے زنا کر لیا تو ہم زانی کہنا شروع کر دیتے ہیں، کسی نے قتل کر دیا تو ہم قاتل کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ پھر کچھ القابات ہیں کہ جن کو ہم جانوروں کی وجہ سے ان کو دے دیتے ہیں۔ کسی کو دیکھا ہم نے وہ عقلی طور پر تھوڑا سا کمزور ہے تو ہم اس کو گدھا کہہ دیتے ہیں، جی ہم کسی کو کتا کہہ دیتے ہیں، کسی کو سور کہہ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے القابات اگر ہم استعمال کریں گے تو رب کی بارگاہ میں ہم کیا ہوں گے؟ گناہگار ہوں گے۔ اسی طرح کچھ القابات ہیں جو غیر مرئی اشیاء ہیں، جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ان کی وجہ سے ہم القابات دیتے ہیں۔ کسی کو شیطان کہہ دیا جاتا ہے، کسی کو چڑیل کہہ دیا جاتا ہے، جی کسی کو بدرو کہہ دیا جاتا ہے، تو یہ القابات بھی نہیں استعمال کرنے چاہیے۔ پھر اسی طرح کچھ برے رویے سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں، ان کی وجہ سے القابات دیے جاتے ہیں۔ کسی کو لالچی کہہ دیا، کسی کو بخیل کہہ دیا، کسی کو کنجوس کہہ دیا جاتا ہے۔ تو خدارا اس سے بھی ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ اب چونکہ وقت کم ہے لہٰذا میں ایک حدیث مبارکہ آپ کی گوش گزار کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ کو سنیے گا اور پھر اپنے مسلمان ہونے پر تھوڑا غور کیجیے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کا حسد نہیں کرتا۔ بولیے کیا نہیں کرتا؟ حسد نہیں کرتا۔ ایک ہوتا ہے حسد اور دوسرا ہوتا ہے رشک۔ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں شریعت میں، ایک حسد ہے اور ایک کیا ہے؟ بولیے رشک ہے۔ حسد کیا ہے؟ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کروں کہ باری تعالیٰ، مثلا ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، خضر صاحب چلینے کی مثال دے دیتا ہوں، اللہ پاک نے ان کو مال و دولت عطا کیا ہے، تو میں رب کی بارگاہ میں یہ عرض کروں باری تعالیٰ جو تو نے خضر صاحب کو عطا کیا ہے وہ ان سے تباہ و برباد ہو جائے اور فقط مولا تو مجھے عطا کر دے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو حسد کہتے ہیں۔ لیکن دوسرا لفظ ہوتا ہے رشک، اور رشک کرنا شریعت کے اندر جائز ہے، حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ حسد کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کے بارے میں حسد کرے گا تو اس کی جو نیکیاں ہیں وہ اس طرح سے ضائع ہو جائیں گی جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ سوکھی لکڑی ہو ہمارے پاس، اس کو آگ جلا دیں تو مجھے بتائیے کتنا وقت لگتا ہے جلنے میں؟ بالکل تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر اے انسان تو اپنے بھائی کے بارے میں حسد رکھے گا اور یہ خیال کرے گا کہ باری تعالیٰ تو نے اس کو مال و دولت عطا کیا ہے، اس کو صحت عطا کی ہے، اس کو نعمتیں عطا کی ہیں، باری تعالیٰ اس سے تباہ و برباد ہو جائیں اور فقط مجھے عطا کر دے، تو حاضرین محترم اس کے گناہ، اس کی جو نیکیاں ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی۔ رشک کرنا جائز ہے۔ رشک کس چیز کا نام ہے؟ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کریں باری تعالیٰ تو نے ان کو عطا کیا ہے، ان کو تو اور زیادہ عطا کر، لیکن باری تعالیٰ تو مجھے بھی عطا کر دے۔ بات سمجھ آئی ہے نا؟ یہ دعا کریں کہ باری تعالیٰ تو نے ان کو جو عطا کیا ہے ان کو اور زیادہ عطا کر اور مجھے بھی عطا کر دے۔ تو دوستان جی وقار یاد رکھیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو رشک کہتے ہیں۔ رشک کرنا جائز ہے لیکن بھائی کا حسد کرنا، سب بولیں ذرا، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گاہک کو دھوکہ نہ دو اور جھوٹی بولی نہ لگاؤ۔ اگر آپ کا
تعلق پنجاب سے ہے یا کسی بھی کنٹری سے ہے تو وہاں پر بھی منڈیاں ہوتی ہیں، فروٹ کی منڈی ہے یا اسی طرح سبزی کی منڈی ہے، جانوروں کی منڈیاں ہوتی ہیں جہاں پر مال فروخت ہونے کے لیے آتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ گاہک کو دھوکہ نہ دو اور جھوٹی بولی نہ لگاؤ۔ اب جھوٹی بولی کیسے لگائی جاتی ہے؟ ایک شخص ہے وہ یہاں پر مال فروخت کر رہا ہے، ہم مثال لے لیتے ہیں، اس کے سامنے سیب پڑے ہیں، وہ بولی لگاتا ہے جی اس سیب کی پیٹی کی قیمت جو ہے وہ 500 روپے ہے۔ پھر ایک شخص بولے گا کہ میں 550 دیتا ہوں، دوسرا بولے گا میں 600 دیتا ہوں، تیسرا بولے گا میں 650 دیتا ہوں جی، اور ایک شخص کہے گا کہ میں 700 دیتا ہوں، تو وہ کہیں گے کہ 701 702 703 اس کو دے دیں گے۔ اب یہ جو پہلے 3 لوگ تھے بولی لگانے والے، یہ اس شخص سے ملے ہوئے تھے، یعنی اس کے اپنے بندے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ گاہک کو دھوکہ نہ دو اور جھوٹی بولی نہ لگاؤ۔ اب جھوٹی بولی جو لگاتا ہے حاضرین محترم وہ گناہگار ہوتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ پھر فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے ذلیل کرتا ہے، یعنی برے القابات نہیں دیتا اور نہ اسے حقیر جانتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور 3 بار ارشاد فرمایا کہ تقوی یہاں ہے۔ یہ چیزیں بیان کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، دل کی طرف اشارہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ تقوی یہاں ہے۔ یہ ارشاد فرما کے آگے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے برا ہونے کے لیے فقط اتنا ہی کافی ہے کہ وہ شخص دوسروں کو برا سمجھتا ہے۔ کسی انسان کے لیے برا ہونا اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسرے بھائیوں کو برا سمجھتا ہے، ان کے عیب بیان کرتا ہے، اس کے برے القابات برے ناموں سے ان کو پکارتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی 3 چیزیں حرام ہیں، اس کا خون بھی حرام ہے، اس کا مال بھی حرام ہے اور اس کی عزت بھی حرام ہے۔ لہذا حاضرین محترم ہمیں ان